السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج متحدہ عرب امارات میں اس ہفتے کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ، کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 27 اگست بروز جمعرات کو کرونا وائرس کے 491 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 67,511 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 402 افراد کی صحت یابی کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 59,472 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، جبکہ مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 378 ہو گئی ہے۔ دبئی میں وزارت توانائی کا ستمبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان۔ وزارت توانائی کے مطابق ستمبر میں سپر 98 اور سپر 95 کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور یہ گزشتہ ماہ کی قیمت بالترتیب 1.91 درہم فی لیٹر اور 1.80 درہم فی لیٹر پر ہی فروخت ہوں گے۔ ڈیزل کی قیمت 2.06 درہم فی لیٹر ہوگی۔ شارجہ میں 2 سالہ کار رجسٹریشن سروس کا آغاز ہو گیا۔ یہ اقدام شہریوں اور رہائشیوں کے مطالبات کے مطابق اور پولیس کی جانب سے اعلیٰ معیار کی سروسز فراہم کرنے کے لیے حکام کے منصوبوں کے مطابق ہے۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف الزری الشمسی نے کہا کہ شارجہ پولیس اپنی سروسز کو اپ گریڈ کرنے کے خاص منصوبوں پر بھی عمل پیرا ہے۔ شارجہ پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے ایسے اقدامات کی وجہ سے لوگوں کے قیمتی وقت کی بھی بچت ہوگی۔ نیوزی لینڈ مساجد پر حملہ کرنے والے وحشی دہشت گرد کو تاریخی سخت ترین سزا سنا دی گئی۔ دہشت گرد برنٹر ٹیرنٹ کو بغیر پیرول عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملک میں پہلی بار کسی مجرم کو بغیر پیرول عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں بغیر پیرول کے عمر قید سخت ترین سزا ہے۔ دہشت گرد نے پہل اپنے پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی تھی، لیکن بعد میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ برنٹر ٹیرنٹ نے نہ صرف 51 افراد کو شہید کیا، بلکہ اس کے علاوہ وہ 40 مزید افراد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راس الخیمہ میں ٹریفک پولیس نے 2019 میں عائد کیے گئے ٹریفک جرمانوں پر 50% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ڈسکاؤنٹ آفر 1 ستمبر سے 1 اکتوبر 2020 تک جاری رہے گی۔ اس میں ضبط کی گئی گاڑیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، لیکن خطرناک ڈرائیونگ کرنے والوں کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ اس اقدام کا مقصد معاشرے میں خوشگوار ماحول پیدا کرنا اور لوگوں میں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈرائیور حضرات وزارت داخلہ کی اسمارٹ ایپلیکیشن کے ذریعے جرمانہ ادا کر سکتے ہیں۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دی گئی ہے کہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل ڈسٹرکٹ DIFC کے قریب واقع المستقبل برج آج صبح سے آنے اور جانے کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ المستقبل آج 27 اگست صبح 7 بجے بند کر دیا گیا ہے، جو 30 اگست بروز اتوار صبح 7 بجے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ المستقبل پل بند ہونے کی صورت میں لوگ دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے راؤنڈ اباؤٹ اور سیکنڈ زابیل اسٹریٹ انٹرسیکشن والا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں حالیہ بارشوں پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ سے کراچی میں حالیہ بارشوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گورنر سندھ کو ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ریلیف آپریشن تیز کیا جائے، جبکہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو کھانا بھی پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم نے گورنر سے بارشوں کی صورتحال اور لوگوں کے مسائل سے متعلق معلوم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبہ سندھ میں حالیہ بارشوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو کراچی میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔